السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، نماز کے فرائض کے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان فرائض میں سے ایک فرض رکوع کرنا بھی ہے۔ رکوع کس انداز میں کیا جائے، رکوع کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح کرنے سے رکوع صحیح ہوگا، اور کن چیزوں سے ہمیں رکوع میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ بہت سارے باریک مسائل ہیں جن کو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ نماز کے اندر فرائض اور واجبات وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں اگر جان بوجھ کر یا غلطی سے کوئی چیز غلط ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مسئلہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو اور وہ چیز غلطی سے ہم سے ہو جائے اور وہ مسئلہ ہمیں معلوم ہی نہ تھا اور ہم نے نماز مکمل کر لی اور ہم گھر آ گئے، اور ایسی نہ جانے کتنی نمازیں ہماری زندگی میں غلطیوں کے ساتھ ہوئی جن کا دوبارہ لوٹانا ضروری تھا، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں جانے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ جو ہم نے نمازیں پڑھی تھیں وہ غلط تھیں، ان میں بہت ساری غلطیاں رہ گئی تھیں جس کی وجہ سے نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آدمی کے علم پر اور آدمی کے مسائل کے معلوم ہونے پر۔ تو اس میں سے ایک اہم مسئلہ جس کو ہم سب بہت ساری مرتبہ بہت سارے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نماز میں امام سے پہلے رکوع کرنا کیسا ہے۔ عمومی طور پر لوگ تو نہیں کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن بعض مرتبہ بعض لوگ جلدی میں کر بیٹھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نے نماز شروع کر دی اور شروع کرنے کے بعد ابھی امام صاحب نے سورہ فاتحہ اور جو ہے کوئی سورت پڑھ لی، جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز تھی یا مغرب یا عشاء کی نماز تھی جس میں جہری قرات ہوتی ہے، تو پیچھے پڑھنے والے لوگوں میں سے کسی صاحب کو بہت جلدی تھی کہیں جانے کی، تو انہوں نے نماز میں امام صاحب نے جیسے ہی ذمہ مکمل کیا اور رکوع میں ابھی امام صاحب گئے ہی نہ تھے، وہ صاحب اس سے پہلے رکوع میں چلے گئے۔ اب جب وہ رکوع میں چلے ہی گئے ہیں، اولاً ان کا رکوع میں جانا صحیح نہیں ہے، تو کیا اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، مسئلہ یہاں پر آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ امام صاحب سے پہلے رکوع میں چلے گئے اور پھر فوراً امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ قیام کی حالت میں آ گئے، جسے ہم قوما کہتے ہیں، قوما کی حالت میں آ گئے، تو اب یہاں پر ان کا یہ رکوع معتبر نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک تو انہوں نے غلطی یہ کی کہ امام صاحب سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے، اور دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ ابھی امام صاحب رکوع میں آئے ہی نہیں تھے۔ ان صحاب نے خود کو رکوع سے اٹھ کر قومے کی حالت میں خود کو لے آئے، تو اس صورت میں ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہوگا کہ یا تو ان کو دوبارہ امام صاحب کے ساتھ پھر سے رکوع کرنا پڑے گا، جب امام صاحب رکوع کے اندر جائیں گے تو ان کو دوبارہ رکوع کرنا پڑے گا، یا پھر بعد میں ان کو قضا کرنی پڑے گی، چونکہ ان کا یہ رکوع معتبر نہیں ہوگا۔ دوسری صورت اس سلسلے کی علماء نے یہ لکھی ہے کہ غلطی سے امام صاحب سے پہلے وہ رکوع میں چلے گئے، جانے کے بعد ابھی یہ گئے ہی تھے رکوع میں اور امام صاحب بھی رکوع میں آ گئے، تو اب ایسی صورت میں نماز ختم نہیں ہوگی، فاسد نہیں ہوگی، اس رکوع کو پھر سے دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کا رکوع اور امام صاحب کا رکوع ایک ساتھ ہو گیا بعد میں جا کر۔ کیونکہ پہلے جب یہ رکوع میں چلے گئے اور پھر امام صاحب بھی رکوع میں چلے گئے تو ان کا رکوع یہ جو ہے یہ برابر ہو گیا۔ پہلی والی جو صورت تھی اس میں امام صاحب اور مقتدی کا رکوع ایک ساتھ نہیں ہوا۔ کیسے؟ اس لیے کہ مقتدی امام صاحب سے پہلے رکوع میں چلے گئے تھے اور اب امام صاحب رکوع میں گئے ہی نہ تھے، وہ صاحب جو ہے قوما کی حالت میں آ گئے تھے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہاں پر نماز کا اعادہ، رکوع کا اعادہ، اور پھر اگر رکوع کا اعادہ نہیں ہوتا تو نماز کا اعادہ یعنی نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری تھا۔ اور یہاں پر چونکہ امام صاحب کا اور مقتدی صاحب کا دونوں کا رکوع ایک ساتھ ہو گیا تھا، ایسی صورت میں نماز صحیح ہو جائے گی۔